السلام علیکم دوستو، آل انفو ویٹ اینڈ ٹیک چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے پرندوں اور جانوروں کے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو بنا کر لاتے رہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پرندوں میں انفرٹیلٹی یعنی کہ انڈوں کا خراب ہو جانا یا انڈوں سے بچے نہیں نکلتے، ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یا مادہ جو ہے انڈے بہت کم نکالتی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کا سبسکرائب کا بٹن بنا ہوگا، اس کے اوپر کلک کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ اس سے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہماری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا آپ کو سب سے پہلے، اور ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے کہ انفرٹیلٹی ہوتی کیا ہے۔ بعض دوستوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرندے انڈے تو دیتے ہیں لیکن وہ خراب ہو جاتے ہیں، یا وہ خراب تو نہیں ہوتے، مادی ان کے اوپر 21 یا 22 دن ٹھیک طریقے سے بیٹھتی بھی ہے لیکن پھر بھی وہ ان سے بچے نہیں نکلتے۔ تو ایسی جو صورتحال پرندوں میں پیدا ہو جاتی ہے ان کو ہم انفرٹیلٹی کہتے ہیں۔ پرندوں کے شائقین حضرات کے لیے سب سے خوشی کی بات اس وقت ہوتی ہے جب ان کے پرندے انڈے دیتے ہیں، اور یہ خوشی اس وقت اور دوبالا ہو جاتی ہے جب ان کے انڈوں سے بچے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے الٹ ہو جائے تو پرندے رکھنے والوں کو بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے، اور اگر یہ مسئلہ ایک یا دو دفعہ یا اس سے زیادہ آ جائے تو شوقین حضرات پرندے رکھنے سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور پرندوں کا شوق ختم کر دیتے ہیں کہ اب ہم نے پرندے نہیں رکھنے، کیونکہ ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے باجرہ یا فیڈ وغیرہ جو بھی ہم ڈال رہے ہیں وہ ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ تو ایسی وجوہات جو ہے ان کو ہم انفرٹیلٹی کہیں گے۔ تو اب یہ جو مسئلہ آتا ہے یہ کن وجوہات کی وجہ سے آتا ہے، تو دیکھتے ہیں وہ وجہ جن کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے۔ سب سے پہلا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اچھی خوراک یا بیلنس ڈائٹ کا نہ ہونا ہے۔ بعض اوقات ایسے دیکھا جاتا ہے کہ ہم دوست جو ہیں اپنے پرندوں کو بیلنس ڈائٹ نہیں دیتے۔ ہم جو پرندے گھروں میں کیجز یا کلونی میں رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں متوازن غذا دیں، کیونکہ باہر جنگل میں تو یہ ہر چیز کھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں کسی چیز کی کمی ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم پرندے کیجز یا کلونی میں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو ان کے لیے جو فیڈ ہم ڈالتے ہیں وہ ہر لحاظ سے بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض دوست تو صرف باجرے کے اوپر ہی اپنے پرندوں کو پالتے ہیں اور اچھی بریڈ لینے کی توقع بھی کرتے ہیں۔ بعض دوستوں کے پاس باجرے کے اوپر بھی بریڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوستوں یہ پرندوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ ہمیں ان کو بیلنس ڈائٹ دینی چاہیے اور ان کو ہر وہ چیز میسر کرنی چاہیے جو یہ عام کھلی فضا میں کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن ہم سے اس کے بارے میں حساب کتاب بھی ہونا ہے اگر ہم اس کی خوراک کو پورا نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ہم خوراک دیں ان کو وٹامن، منرل، کیلشیم، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں ساری اس فیڈ میں موجود ہونی چاہیے، اس ڈائٹ میں موجود ہونی چاہیے جو ہم ان کو دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے پرندوں کو ایسی خوراک دیں گے جس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ان کی صحت بھی اچھی رہے گی اور وہ اچھا بریڈ بھی کریں گے اور اچھے طریقے سے بریڈ بھی کریں گے اور بچے بھی اچھے نکالیں گے اور صحت مند۔ اگر آپ مکس فیڈ دے رہے ہیں جس میں کنیری سیڈ، چینا، منجی، جوی، کنگنی، سورج مکھی یا بھانگ کے بیج ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھی فیڈ ہے جو آپ ان کو دے رہے ہیں۔ اس سے پرندے میں پروٹین، کیلشیم وغیرہ، منرل، وٹامن سب ضرورتیں اس کی پوری ہوتی رہیں گی۔ تو دوستوں آپ نے اگر پروٹین ان کی پوری کرنی ہے تو پروٹینیس ڈائٹ جو ہم پرندوں کو دیتے ہیں وہ سب سے بہترین جو ہے وہ ایگ فوڈ ہے۔ تو ایگ فوڈ جو ہے آپ اپنے پرندوں کو دیں۔ ایگ فوڈ بنانے کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو میرے چینل کے اوپر ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔
تو وٹامنز وغیرہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ جو ہے پالک، میتھی یا مکئی وغیرہ جو ہے یہ ڈال سکتے ہیں. اس کی آپ وٹامنز اور منرلز وغیرہ کی کمی پوری ہو جائے گی. اس کے علاوہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم کیلشیم بلاکس وغیرہ جو ہے وہ کیجز میں رکھتے ہیں. اگر آپ اس طرح سے خوراک دیں گے تو آپ کے پرندے جو ہیں وہ کبھی انفرٹائل نہیں ہوں گے اور اچھی بریڈ بھی کریں گے، زیادہ سے زیادہ انڈے بھی دیں گے اور انڈوں سے زیادہ بچے بھی نکلیں گے. اگر اس کے باوجود آپ کے پرندے 4-5 انڈے دے رہے ہیں اور ان سے بچے نہیں نکل رہے تو پھر آپ کے میل میں مسئلہ ہے، یا وہ کم عمر کا ہے یا اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں. اگر ناخن بڑے ہوئے ہیں تو اس کے ناخنوں کو کاٹ دیں. اگر اس میں شہوت کی کمی ہے تو پھر اس کا علاج کریں. علاج جو ہے وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا علاج کرنا چاہیے اور کیا کیا اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اگر 3 سے کم انڈے مادی دے رہی ہے تو پھر مسئلہ مادی میں ہے. تو اس کے لیے یہ بھی جو ہے ٹریٹمنٹ جو کرنا ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے اگر مادہ میں مسئلہ ہے تو کون سا ٹریٹمنٹ کریں گے، اگر میل میں مسئلہ ہے تو کون سا ٹریٹمنٹ کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پنجرے میں سٹک لگائی ہوئی ہے آپ نے اور سٹک ٹھیک طریقے سے نہیں لگی ہوئی اور جب پرندے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں یا کراس کرنے لگتے ہیں تو وہ ہلتی ہے، یا پرندے کا پنجہ جو ہے ٹھیک طریقے سے اسے پکڑ نہیں پاتا، صحیح اس کو گرپ نہیں کر پاتا، یا وہ جو سٹک لگی ہوئی ہے وہ سلپری ہے، تو کراسنگ کے دوران مسئلہ آ سکتا ہے. جب پرندہ اس کے اوپر بیٹھ کر کراس کرے گا تو وہ کراس ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگا تو ہمارے جو ہم انڈے حاصل کریں گے پرندوں سے وہ فرٹائل نہیں ہوں گے. تو ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پرندوں کا کم عمر ہونا بھی انفرٹیلٹی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جن پرندوں کی عمر کم ہوتی ہے چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو تو پھر بھی ہمیں ایگز جو ہے وہ انفرٹائل ملیں گے، یعنی کہ ان میں بچے نہیں بنیں گے. تو جو کم عمر پرندے ہوتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کراس بھی نہیں کر پاتے. اگر مادی ہے تو وہ انڈوں کے اوپر ریگولر بیٹھی رہتی ہے، وہ ریگولر نہیں بیٹھے گی جس کی وجہ سے انڈوں سے بچے نہیں نکلیں گے. سب سے اہم جو پوائنٹ اور آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پرندے رکھتے ہیں اور وہ ہمارے پاس اگر بریڈ کر رہے ہیں تو ہم پھر ہمارے اندر ایک لالچ پیدا ہو جاتا ہے، ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ جی ہم اس سے میکسیمم بریڈ لیں. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، ان کو لگاتار ان سے بریڈ لیے رکھتے ہیں. تو یہ بھی دوستوں انفرٹیلٹی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. تو ضروری یہی ہے کہ جب بھی ہم پرندوں سے بریڈ لیں تو کبھی لگاتار نہیں لینی بلکہ ان سے وقفہ کروانا ہے. مطلب تو وقفہ ہم نے کس طرح کروانا ہے، تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہو تب ہم نے اسے بریڈ نہیں لینی، اور جب بہت زیادہ سردی آ جاتی ہے جیسے جنوری فروری ہو گیا تو اس وقت بھی ہم نے ان سے بریڈ نہیں لینی، روک دینا. اور جو ہے جون جولائی اور اگست کے مہینے جو ہے ان میں بھی ان کو ہم نے سٹاپ کر دینا ہے، بریک لگا دینی ہے، اپنے پرندوں کو ریسٹ دینی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ پرندے ریسٹ کر لیں گے، ان سے ہم بریڈ نہیں لیں گے تو اس دوران ہم ان کو اچھی خوراک دیں گے. تو وہ اچھی خوراک دینے سے ان میں جو غذائی کمی ہوگی وہ یہ اپنی غذائی کمی کو پورا کر لیں گے. آئندہ جب یہ ان سے ہم بریڈنگ لیں گے تو یہ اچھا پرفارم کریں گے اور میکسیمم بریڈنگ جو اور ان کے انڈے بھی خراب نہیں ہوں گے اور ان سے زیادہ بچے نکلیں گے. تو اب دوستوں چلتے ہیں علاج کی طرف کہ علاج کیسے کریں گے. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میل میں مسئلہ ہے تو میل میں انفرٹیلٹی کے مسئلے کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم نے ایویان کیپسول لے لینا ہے اور 1 کلو بھجا ہوا باجرہ لے لینا ہے. اس میں ہم نے اس ایویان کیپسول کو مکس کر لینا. جب اچھی طرح مکس کر لیں گے تو پھر باجرہ جو ہے اس کو ہم 3 کلو جو مکس فیڈ ہمارے پاس جو ہم مکس سیڈ دے رہے ہوتے ہیں فیڈ اس میں مکس کر کے اپنے پرندوں کو ریگولر کھلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اگر مادی میں پرابلم آ رہا ہے تو پھر مادی میں ہم کیا کریں گے کہ 1 کیپسول ایویان 400 mg جو ہے وہ لے لیں گے اور 2 کیپسول وٹامن AD3 لے لیں گے جس کو عام زبان میں ہم مچھلی والا کیپسول کہتے ہیں.
تو یہ بھی 1 کلو بھجے ہوئے باجرے میں ڈال لیں گے، اس اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ 1 کلو باجرہ جو ہے 2 کلو مکس سیڈ فیڈ جو ہم اپنے پرندوں کو ڈالتے ہیں اس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے، اور ریگولر جو ہے ان کو ڈالتے رہیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرندوں میں ریگولر پرابلم آ رہا ہے، اگر آپ نے یہ یوز کر لیا تو اس کے باوجود بھی پرابلم آ رہا ہے، آپ کے بریڈ اچھی نہیں کر رہے پرندے، تو یہ نسخہ جو ہے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کے پرندے صحت مند بھی ہوں گے اور بریڈنگ بھی اچھی کریں گے اور ان سے بچے بھی اچھے نکلیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، 2 کیپسول ایویان 400 mg لے لینے ہیں، 1 کیپسول وٹامن AD3 لے لینا ہے آپ نے، 1 انڈا لے لینا ہے کچا، اور 3 cc زیتون کا تیل یا کوکنگ آئل اچھا جو ہے وہ جو آپ گھر میں یوز کر رہے ہیں وہ آپ نے 3 cc لے لینا ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کو آپ نے 1 کلو بھجے ہوئے باجرے میں مکس کر لینا ہے۔ جب اچھی طرح یہ مکس ہو جائیں گے تو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی کپڑے کے اوپر ڈال کے خشک کر لینا۔ جب یہ خشک ہو جائے باجرہ، اس کو ان سبھی چیزوں کو آپس میں جذب کر لے، تو اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 3 کلو مکس سیڈ فیڈ جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے بلا ناغا اپنے پرندوں کو کھلانا ہے۔ تو بعض دوستوں کو ہوگا کہ یہ باجرے میں بھجے ہوئے باجرے میں کیوں کہہ رہے ہیں، بھجے ہوئے باجرے کا یہ ہوتا ہے کہ جو پرندہ جب کھاتا ہے تو اس کے اوپر چھلکا وغیرہ وہ نہیں ہوتا، تو پرندہ جب بھی کھائے گا باجرے کو پورا اس کو کھا جاتا ہے۔ تو باقی جو سیڈ ہیں جیسے چینا ہو گیا، یا کنگنی وغیرہ ہوگی، یا سورج مکھی ہوگی، اس کے اوپر اگر ہم دوائی لگائیں گے تو پرندہ اس کا چھلکا اتار کے پھینک دیتا ہے اور اندر سے گری کھاتا ہے صرف۔ تو باجرے پر دوائی لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پرندہ باجرہ کھائے گا تو میکسیمم دوائی اس کے اندر جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستو آپ نے پرندوں کو پالک، میتھی اور لوسن وغیرہ جو ہے ہفتے میں 2 دفعہ ڈالیں۔ کیلشیم بلاک وغیرہ اپنے کیجز وغیرہ میں رکھ لیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو آپ کے پرندوں میں انفرٹیلٹی کا مسئلہ نہیں آئے گا، آپ کے پرندے زیادہ سے زیادہ انڈے دیں گے اور وہ زیادہ سے زیادہ فرٹائل ہوں گے اور ان سے زیادہ بچے نکلیں گے۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اگر اس بارے میں آپ کو کوئی کویسچن ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ آ کر کمنٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی مزید سجیشن ہو تو آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کو کسی اور ٹاپک کے بارے میں آپ کو رہنمائی چاہتے ہو، یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نئے ٹاپک کے اوپر میں بولوں، تو آپ ٹاپک مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا۔ نئے ویڈیو کے ساتھ بعد میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔